من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون وإذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ ولا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کا کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو فرائض اسلام ہے، جس کو اسلام کی 5 بنیادیں قرار دی جاتی ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اس میں سے ایک ہے اللہ کی گواہی دینا، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا۔ اور تیسری بنیاد جو بیان کی گئی ہے روزہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں روزے کے بارے میں 3 باتیں بیان فرمائی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی چیز، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اس کا حکم یعنی وہ سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، مستحب ہے، بلکہ وہ فرض ہے۔ اس لیے ہر عاقل بالغ صحت مند اور مقیم شخص ضرور بضرور روزہ رکھے۔ اس کو چھوڑنا بلا وجہ کے، اس سلسلے میں حدیث میں وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھ کو ایک سیدھی چڑھائی پر چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جب میں چڑھا تو میں نے ایک بڑی تعداد لوگوں کی دیکھی جن کے کلے چیرے ہوئے تھے اور وہ چیخ اور چلا رہے تھے
آگ میں جل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ روزہ خور لوگ ہیں۔ تو پہلی چیز روزے کی فرضیت، دوسری چیز جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، یہ روزے کی تاریخ ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہر دور کے مومنین کے اوپر روزہ فرض تھا، یہ پوری تاریخ ہے اس کی۔ تیسری چیز اس کا فائدہ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ تقوی کے بارے میں اگر صرف قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو کئی درس ناکافی ہوں گے۔ تقوی ہر چیز کے حاصل کرنے کے ذریعہ ہے۔ جیسے پہلا پارہ آپ قرآن کا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں سے محبت کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس بستی کے لوگ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکات کے دہانے کھول دیتا۔ ہدایت تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی محبت تقوی کی بنیاد پر، رزق میں برکت تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تم کو مختلف برادریوں میں بانٹ دیا تاکہ تم تعارف حاصل کرو ایک دوسرے کا۔ لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے، اکرام والا کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی برائی سے اس لیے رک جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے اور اس پر سخت وعید اور عذاب ہے۔ نیکی اس لیے کرے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کا انعام اللہ رب العالمین نے جنت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے خوف اور انتہائی محبت یہی ایمان کی اور مومن کے لیے بہترین علامت ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس گیا، بالکل ان کا آخر وقت تھا۔ آپ نے سوال کیا کیا کیفیت ہے؟ کہا ڈر، خوف اور امید، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کامیاب، کیونکہ گناہوں کا ڈر اور اس پر سزا کا ڈر یہ کامیابی ہے، اور نیکی کی صلح اس کی امید یہ کامیابی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو خوف اور امید سے، لالچ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اہم چیز اللہ نے بیان فرمائی، اس کی فرضیت، اس کی تاریخ اور اس کا فائدہ، یعنی اس سے تم کو ساری خوبیوں کی آماج گاہ تقوی جو ہے وہ تم کو حاصل ہوگا، اور جب تقوی آئے گا تو اللہ رب العالمین کی جو عنایات ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو ملنے والا ہے، وہ سب اسی کے ذریعے ملے گا۔ یہ ذریعہ ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، سال بھر نہیں رکھنا ہے۔ ایک مہینہ چاند دیکھ کر کے شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر اس کو ختم کرنا ہے، ایک مہینہ رکھنا ہے۔ لیکن تم میں سے جو شخص فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کھانا دیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہوں، جو سفر میں ہوں، ان کو چھوٹ دیا۔ یہ ابتدا میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر آدمی مسکین کو کھانا کھلا دے تو بھی چلے گا، لیکن آگے اللہ نے ارشاد فرمایا پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم باعلم ہو۔ لیکن بعد میں یہ چیز اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ ہر شخص ہو جو مسافر ہے، جو مریض ہے، ایسا مریض نہ ہو کہ بیماری ختم نہ ہو، تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اچھا ہونے کے بعد وہ رکھ لے ہوئے، مسافر سبب پورے ہونے کے بعد رکھ لے ہوئے۔ ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے جب دن بھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام چیزوں سے جائز چیزیں جو ہے، جیسے مثلاً کھانا پینا، اس سے رکنے کا حکم دیا، بندہ مومن رک جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا اور کرنے کا، برائی سے اور گناہ سے رک جاؤ اور نیکیاں کرو۔ تو جب آدمی اپنے جسم پر اور اپنی نفس پر اتنی پابندی لے آتا ہے تو اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کن کن چیزوں سے رکنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، یہ احکامات والی کتاب اللہ نے نازل فرمائی۔ اس کتاب میں کیا کیا ہے؟ قرآن مجید کی اہمیت، افادیت ہر لفظ سے ظاہر ہے
لیکن رب نے خود یہ کتاب کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اور اس سے آدمی جب متعلق ہو جائے گا، لگ جائے گا، تو یہ تمام خوبیاں پا جائے گا۔ پہلی چیز، جو لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا ہے، ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہبری اور رہنمائی ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، کس کو پکارنا ہے، کس کے رشتے اور ناطے اور تعلقات کیسے نبھانے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہر چیز کی تفصیل اس میں ملے گی، ہر چیز کی۔ گناہوں کی سزا کیا ہے، نیکیوں کا انعام کیا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، مرنے کے بعد تم کو کس چیز سے گزرنا ہے، کون سے سوالات تم سے ہونے والے ہیں، کون ہے جو کامیابی سے ہمکنار ہوگا، کون ہے جو ناکام ہوگا، پوری تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کے اندر۔ ھدی للناس، ہدایت کرنے والا، وبینات من الہدی، اور جس میں ہدایت کی اور وبینات من الہدی والفرقان، بین دلیلیں، واضح روشن دلیلیں۔ ہدایت کی ایسی دلیلیں قرآن میں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہ کلام ایک عام آدمی جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر وہ سنے تو دل سے خطاب ہوتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک آدمی انتہائی کم پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کی دلیلیں ہیں۔ ایک بہت پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کی دلیلیں ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی حیثیت کا، کسی بھی مقام کا، کسی بھی لیول کا شخص ہے، اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، ھدی للناس، سب کے لیے ہدایت۔ اب رب العالمین نے ہر سطح کے لوگ پیدا کیے ہیں دنیا میں، تو سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قرآن کی بہت تلاوت کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس کو میری آنکھ کا نور، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے قوموں کو عروج اور عزت دے گا۔ اس کی تلاوت عبادت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے، اس کا یاد کرنا عبادت ہے۔ پھر سب کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، اگر بیان کرنا جائے صرف بیان کیا جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، قرآن سناؤ، مجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے کعب، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ رونے لگے حضرت کعب۔ یہ تلاوت کلام کی فضیلت، اللہ کے کلام کی تلاوت۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، رات کا وقت ہے، گھر میں بیٹھ کر کے ڈوب کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے، اچانک دیکھا کہ آسمان سے روشن قندیلیں اتری، رک گئے، کیونکہ وہیں پر ان کا بیٹا یحییٰ سویا تھا اور بازو میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بچکنے لگا۔ صبح آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو تمہاری تلاوت سن رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جسے جبرائیل کے لب و لہجے میں جو قرآن اترا ہے وہ سننا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سنیں۔ حضرت کعب کی تلاوت اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سنی تو کہا، تمہیں تو لہن داؤدی عطا کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے فوائد، قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کچھ صورتیں، کچھ آیتوں کے بارے میں جو فضیلت الگ الگ، کہ اگر کوئی شخص اپنے مال پر آیت الکرسی پر پھونک دے شیطان سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں جو شخص تلاوت کرے، اللہ سے جو مانگے گا اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر رات میں پڑھ کر کے آدمی سوئے تو فرشتے اس کی حفاظت پر اللہ متعین فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی اس کی فضیلت میں کہ ایک خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ کے، جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت اگر سوتے وقت آدمی کر لے تو عذاب جب قبر میں سامنے سے آئے گا سر کی طرف سے تو سورہ ملک کی تلاوت روکے گی۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کی جو شخص تلاوت کرے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے آئے گی اور کہے گی رب العالمین یہ تلاوت کرنے والے تیرے قرآن کو پڑھنے والے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے رب العالمین۔ قیامت کے روز جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا، جا جنت میں پڑھتا جا اور درجات کی بلندی حاصل کرتا چلا جا۔ بڑی زبردست فضیلت ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، ھدی للناس وبینات، اس میں بین واضح روشن دلیلیں ہیں۔ اس کی تلاوت کرے آدمی فوراً اس کا دل بدل جاتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے شاعر، بڑے ذہین آدمی تھے. جب مکہ آئی ہے تو مکہ کے لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے درمیان ایک صاحب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی بات نہ سننا کیونکہ جادو ہے. آدمی سنتا ہے، ماں باپ بھائی بہن سب کا مخالف ہو جاتا ہے، پھر کسی کی نہیں سنتا مانتا، بس انہی کی مانتا ہے. اس کے کلام میں جادو، سنیں گے آپ بھی متاثر ہو جائیں گے کتنی بھی کوشش کریں. تو انہوں نے کیا کیا، احتیاط کے طور پر کئی دن کا کام تھا، کان میں روئی لگا لی اور وہ لگا کر کے مکہ میں چلتے تھے. ایک روز کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کے قریب سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے اور بلند آواز میں آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے. میں نے تھوڑا سا سنا، میں سوچنے لگا میں صاحب زبان آدمی ہوں، زبان جانتا ہوں، اس کے تمام اصناف سے واقف ہوں، رجز مرثیہ قصیدہ سب سننا چاہیے. کیا کلام ہے، ایسے جادو کیسے کیا ہو سکتا ہے، میں تو تمام چیزیں جانتا ہوں. جب میں نے سننا شروع کیا تو میرے دل میں اترتا گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہے. یہ انسانی کلام نہیں ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے احکامات، اس کی شیرینی، اس کی تشنگی بالکل الگ ہے دنیا کے تمام کلاموں سے. میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور اس کے بعد آپ ایمان لے آئے. ایمان لے کر کے جب اپنے قبیلے میں جانے لگے تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ کوئی نشانی مجھ کو ملے تو تاکہ میں قبیلے میں جا کر کے اسلام پیش کروں، وہ قبول کریں. جب یہ اپنے قبیلے کے قریب گئے تو ان کا چہرہ روشن ہو گیا. تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ تو مسئلہ کہیں گے لوگ، اس کو کہیں اور منتقل کر دیں. تو آپ کی لاٹھی میں وہ روشنی منتقل ہو گئی، آپ اسی حالت میں اپنے قبیلے میں گئے. میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا کہ فرانس ایک بہت بڑے ہندوستانی ادیب گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، دنیا کی کئی زبانوں میں ان کی کتابیں ہیں، خود یہ 6 زبانوں کے ماہر تھے، بڑی زبانوں کے، بڑی زبردست و شخصیت. یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ فرانس کی جو روایتی موسیقی ہے اس کا ایک بہت بڑا ماہر تھا وہاں پر، اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو موسیقیت یعنی جو تلاطم اور اتار چڑھاؤ جو قرآن میں ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا کہ میرے لیے ایک استاد متعین کر دو. تو ایک استاد کو متعین کر دیا گیا. کہتے ہیں ایک روز وہ اپنے استاد کے پاس ساتھ میرے پاس آیا ایک آیت کے سلسلے میں اور کہتا ہے کہ یہ آیت اس طرح پڑھاتے ہیں. تو میں نے استاد سے پوچھا تو درست تو پڑھا رہے تھے. 7 اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے 7 سمجھ لیجیے اس کی تلاوتیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا رہا، بس وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا. استاد کہتے تھے کہ یہ صحیح ہے، میں نے کہا بھی یہ درست ہے، مگر اس کی کیفیت بے یقینی کی تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچانک مجھ کو خیال آیا کہ اس کی تو یہ ایک تلاوت بھی ہے، تو جو دوسری تلاوت ہے جب میں نے وہ سنائی اڑ کر کے باقاعدہ جیسے وشر کی کیفیت میں آ گیا. کہتا ہے یہ کلام الہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سرور اور جو چاشنی اس کے اندر ہے وہ مجھ کو نہ ملے. وہی تلاوت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. بولے میں آج تک نہیں سمجھ سکا وہ کیا چیز تھی، کیونکہ جس کا وہ ماہر تھا وہ سمجھا، میں نے تو صرف وہ بیان کیا. اللہ کے کلام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ نے اپنی بہن سے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں پڑھتا جا رہا تھا اور دل میں اترتا جا رہا تھا. ابو جہل عتبہ یہ مشرکین مکہ چھپ کر اللہ کے کلام کو سنتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ کلام اس رمضان المبارک میں اتارا جس کی تلاوت عبادت ہے، جس میں دیے ہوئے پیغامات ہدایت ہیں، جو دل سے خطاب کرنے والا ہے. اگر آپ موجودہ دور کا مطالعہ کریں تو بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن کی ایک آیت ایک حکم کو سنا اور ان کی زندگیاں بدل گئی، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیے. اللہ نے اس مہینے میں اس کو نازل فرمایا ہدی للناس والفرقان. اور خوبی کیا ہے اس کی؟ فیصلہ کرنے والا، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے. حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے الگ الگ کر دینے والی. بہت اختصار سے اگر سمجھے، دنیا کے اندر سب حق کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، ہمارا مذہب صحیح ہے. مسلمانوں میں مسلک کی بحث ہے، ہمارا مسلک صحیح ہے. تو کیا لوگوں کا دعویٰ کافی ہوگا؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، تو سب حق پر ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فما ذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب گم رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا فرقان، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی. اگر آپ
دینی اعتبار سے اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کتاب پر اس کو پیش کرو۔ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کا عمل اس کتاب میں جیسا بتایا گیا ہے، اس کتاب میں اہل حق کی جو صفتیں بیان کی گئی ہے وہ اگر آپ کے اندر ہے، آپ حق پر ہیں، ورنہ آپ کتنا بھی دعویٰ کر لیں گے، لیکن قرآن کے خلاف ہے آپ کا منہج، عقیدہ، آپ حق پر نہیں ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت صحیح کہتا ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر جو صفت صحیح لوگوں کی بیان کی گئی ہے وہ اگر آپ ہمارے اندر ہے ہم صحیح ہیں، اور اگر نہیں بیان کی گئی ہے تو فرقان چھانٹ دینے والا، الگ الگ کر دینے والا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے احنف بن قیس، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت پڑھ رہے تھے، تلاوت کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی ایک آیت، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس میں تمہارا بیان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو پہلے نازل ہوا، اس میں میرا بیان کیسے ہے؟ آج کے دور میں ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اس میں تمہارا بیان ہے۔ 1400 سال پہلے نازل ہوا، وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں قرآن لا۔ جب وہ قرآن لایا، مشہور واقعہ ہے، اس کو پڑھنے لگے، پہلی آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے جو راتوں کو اپنے جسم کو بستر سے الگ کرتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ کہا اللہ میں یہ نہیں، اتنا نیک نہیں۔ مختلف آیتیں پڑھتے گئے جو نیک بندوں کے بارے میں تھی، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ہر مرتبہ کہتے ہیں میں نہیں۔ پھر ان آیتوں پر پہنچے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ایڑیوں کا بل گھوم جاتے ہیں، کہا استغفر اللہ، اللہ میں یہ بھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، رب العالمین کے میں بھی نہیں ہوں، میں کہاں ہوا ہے اللہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل میں کی اس میں تمہارا بیان ہے، میرا بیان کہاں ہے؟ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی ایک آیت پر پہنچے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، کچھ لوگوں نے ملے جلے عمل کیے، نیکیاں بھی ہوئی، گناہ بھی ہوا، لیکن جب غلطی اور گناہ ہوتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نیکی کی خواہش اور امید کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ رونے لگے، کہا رب العالمین یہ تو میں ہوں، یہ تو میرا تذکرہ ہے، میرے ملے جلے عمل ہوئے ہیں۔ قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بیان اس میں کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ قرآن میں اگر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، یہ ہمارا تذکرہ ہے۔ سمجھ لیجئے اگر ہم سچے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے ہم یہ پڑھ رہے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر، یہ ہمارا تذکرہ ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر میری لعنت ہے، ہم ملعون لوگ ہیں، ہمارا تذکرہ۔ قرآن ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کی کتاب ہے، یہ کان سے نہیں دل سے خطاب کرنے والی کتاب ہے۔ یہ رب نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ضابطہ ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی تلاوت کریں۔ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، اس میں حقوق کی ادائیگی ہے، اس میں رشتوں کو نبھانے کا طریقہ کار ہے، اس میں اصول تجارت دیا ہوا ہے، اس میں رب کی شناخت ہے، رب کی معرفت ہے، اس میں نبی کا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کو ملے گی۔ اس سے اگر ہم متعلق ہوئے، اللہ نے ارشاد فرمایا والفرقان، یہ چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی۔ ایک اور حیثیت سے دیکھیے، ایک اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، انبیاء کرام کا۔ انبیاء کرام جب کسی قوم میں گئے تو نبی کے ماننے والے اور مخالفین دو طبقے تھے، ایک ماننے والوں کا، ایک مخالفین کا۔ اب اللہ رب العالمین نے ماننے والوں کا بھی عمل بیان کیا اور نہیں ماننے والوں کا بھی، ماننے والوں کے بھی جوابات اور سوالات بیان کیے اور نہیں ماننے والوں کے بھی۔ ماننے والے جو تھے وہ کس طرح تھے؟ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت اور فرما برداری، فوراً جھک گئے۔ نہیں ماننے والے جو تھے مخالفت کی۔ جب اللہ کے پیغام کی آدمی مخالفت کرے تو کون سے طبقے کا ہے وہ خود طے کر لیں گے۔ اللہ نے بتا دیا یہ دو گروہ ہیں، یہ حق یہ باطل۔ نبی کے مقابل کیا بولتے تھے؟ نبی کہتا تھا اللہ کے احکامات کو مانو۔ ان کے سامنے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ نبی کے مقابل۔ اگر ہمارے جملے نبی کے مقابل لوگوں کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اب باطل ہیں۔ نبی کے ماننے والے جملے ہیں تو ہم حق پر ہیں۔ چہرے بدل لیں گے،
افراد بدلیں گے، الفاظ نہیں بدلیں گے۔ وہی جوابات نبی کے مقابل جو تھے، جو نبی کے مخالفین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ مار کوٹ کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے اور گالی گلوچ اور الزام دیتے تھے، جیسے اللہ کے نبی کو جادوگر، ساحر۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا طریقہ کار نبی کے ماننے والا نہیں ہے۔ نبی کے ماننے والے دلیل دیتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، مار کوٹ، الزامات۔ تو اگر طبقے کی حیثیت سے، گروہ کی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو یہ آئینے کی طرح ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے۔ خود ہم کو نہیں بولنا ہے۔ والفرقان، چھاڑ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ تم میں جو شخص ہو اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہے، مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنا چاہیے۔ جتنے دن بیمار ہے، جتنے روزے چھٹے ہیں، بعد میں اس کو پورا کر لے۔ سفر میں ہیں تو تکلیف نہیں اٹھانا ہے، بعد میں پورا کر لے۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے، ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ دکھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو دیکھیں ایک صاحب سوئے ہوئے تھے، کوئی ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے، کوئی جھل رہا ہے پنکھا۔ تو پوچھا تو کہا یہ روزے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ سختی کا نہیں ہے، آسانی کا ہے۔ جب چھوٹ ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بلا وجہ اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا۔ بعض لوگوں کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی جیسے اب اگر سفر میں ایک شخص روزہ چھوڑ رہا ہے تو یہ تنقید کرتے ہیں، دیکھو ارے ذرا سی تکلیف اللہ کو واسطے نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے اللہ نے خود چھوڑ دی ہے، اس چھوٹ کا فائدہ اٹھاؤ۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج سمجھیے، اللہ نے جو نعمت دی ہے چھوٹ کی، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ ان کے پاس دو لوگ آئے، یہ دونوں سفر میں گئے تھے۔ تو سفر میں قصر نماز پڑھنا ہے، یعنی ظہر کی 4، عصر کی 4 اور مغرب کی 3 اور عشاء کی معاف کیجیے 2، ظہر کی 2، عصر کی 2 اور عشاء کی 2، مغرب کی 3 اور فجر کی 2۔ قصر بولے تو 2 رکعت کم ہو جاتی ہے۔ اگر امام کے پیچھے اور امام مقیم ہے، وہ 4 پڑھا رہا ہے تو 4 ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر امام مسافر ہے یا ہم لوگ الگ پڑھ رہے ہیں تو ظہر اور عصر اور عشاء کی آدھی ہو جائے گی، اور سنت اور نوافل عام حالات میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ثواب ملے گا۔ اب یہ دونوں سفر میں گئے، سفر سے لوٹ کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے مسئلہ دریافت کیا۔ دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ دونوں سفر میں تھے، ایک نے کہا میں نے پوری نمازیں پڑھی اور دوسرے نے کہا میں نے قصر کی۔ بڑا پیارا جملہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا جس نے قصر کی تھی اس کو کہا اس نے پوری پڑھی، جس نے قصر کیا تو کہا اس نے پوری پڑھی، کیونکہ اللہ نے چھوڑ دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے ایک عزیز نو مسلم تھے، اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، ان کی ایک بات مجھ کو بڑی پیاری لگی ایک مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب قصر نماز میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوں، فوراً قصر کر لیتا ہوں۔ تو نو مسلم تھے، اللہ نے ہدایت دی تھی اسلام کی، کس انداز میں سوچتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو جیسی بھی پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اچھی سے اچھی پڑھنے کی، لیکن اللہ نے حکم دیا خشوع خضوع کا، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب جو بھی پڑھتے ہیں ہم جو اپنی نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنا ڈھیلا پتلا پن رہتا ہے ہم کو معلوم ہے، کمزوری کتنی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم قصر پڑھو گے تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 4 کا۔ تو اللہ جو ثواب دے گا تو وہ تو ایک دم اوریجنل کا دے گا۔ کیسے کا ثواب دے گا؟ اللہ جیسی نماز چاہتا ہے ویسے کا ثواب دے گا، وہ ثواب تو میں حاصل کر لوں۔ دیکھیے کتنا ایک پیارا انداز، اللہ سے کیسی محبت کہ رب العالمین جب دیتا ہے تو بہت اعلیٰ دیتا ہے۔ تو قصر تو اللہ نے اگر یہاں چھوڑ دی ہے تو سفر میں، یا بعض مرتبہ روزے کی حالت میں آدمی بیمار پڑتا ہے، پھر مولانا کو پریشان کرتا ہے، مولانا انجیکشن لے سکتا کیا؟
طاقت والا انجیکشن تو نہیں لے سکتے، لیکن اگر کوئی بیماری ہے جیسے مثلاً جیسے شوگر کا مریض ہے تو وہ انجیکشن لے سکتا ہے جس سے شوگر کچھ کنٹرول ہو جائے اور اس کی بیماری اتنی دور نہ جائے. وہ ایسا آدمی، یا عارضی طور پر درد کا کوئی انجیکشن، بہت وقت تو قریب ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتا، یعنی اس کی خواہش ہے کہ رکھا رہے، تو ایسی صورت میں، ورنہ اگر تکلیف زیادہ ہے چھوڑ دو، اللہ نے چھوڑ دی ہے. ایسا مریض جس کے اچھا ہونے کا امکان ختم ہو گیا، جیسے شوگر کا مریض، اور بھی بہت سارا، جیسے گردہ ہے تو اب اس کو پانی لگتا ہے ذرا سا، وہ مریض، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. جو آسانی اللہ کی طرف سے ہے اس کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لوگوں کو پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے اور لوگوں کو تانا نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، بہت آسان ہے دین جو ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب نماز پڑھاتا ہوں تو مجھ کو اپنے پیچھے بزرگوں کا اور بچوں کا خیال آتا ہے. امام کو کہا کہ لمبی قرأت مت پڑھو، تمہارے پیچھے خواتین اور بچے اور بزرگ رہتے ہیں. بچہ جب روتا ہے تو خواتین کو تکلیف پہنچتی ہے، بزرگ ہے پیر میں درد ہے، تکلیف ہے. اب بیچارہ اگر وہ نماز بعد بولتا ہے کہ امام صاحب بہت لمبی ہو گئی تھی، تو کہیں گے دیکھو ذرا دیر اللہ کے یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. تانا دینے لگتے ہیں کچھ لوگ. اللہ آپ کو تنہا نماز پڑھنا ہے، کتنی لمبی پڑھنا ہے پڑھیے. اگر آپ کو پاخانہ لگا ہوا ہے پہلے فارغ ہو جائیے، آپ کو بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھا لیجیے، تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے آسانی جو دی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا. اللہ نے ارشاد فرمایا تم گنتی پوری کر لو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. کتنی زبردست رہنمائی ہے، کتنی زبردست احکامات ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کچھ لوگوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، کچھ لوگوں کا 8 دن کا رہتا ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے کتنی مشکل عبادتیں بنائی ہے. فلاں مقام پر پیدل جانا ہے، پتہ چلا کہ پیدل جب گئے تو پیروں میں چھالے آ گئے، گھٹنوں کے دردوں پہ مبتلا ہو گئے، وہاں کاروبار ختم ہو گیا، گھر میں چوری ہو گئی، کتنی مصائب ہیں. دوسرے آپ دیکھیے غیر ان نیچرل جو مذاہب بنائے گئے ہیں، جو لوگوں نے بنائے اس میں کیا ہے. لیکن اسلام میں آپ کو کوئی عبادت ایسی نہیں ملے گی جو آدمی کے اوپر بار ہے، بوجھ ہو. اگر آپ کو حج کرنا ہے تو حج سب کے اوپر فرض نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، سفری اخراجات پورے کر سکتے ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں اس کو آپ نے کما حق ادا کر دیا، یعنی بیوی بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر نہیں نکلنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا میں یہ سب ہے. سب موجود ہونے کے باوجود راستہ مخدوش ہے. جو راستے میں جو ملک ہے وہاں جنگ ہے، یا ہمارے ملک میں آدمی جا رہا ہے اور فسادات کا دور ہے. اب جس شہر سے گزر کر ایئرپورٹ جانا ہے وہ شہر سے آپ گزر نہیں سکتے، استطاعت میں نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو نرمی رکھی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. بلا وجہ فتوی بازی، بلا وجہ اپنے آپ کو زاہد و عابد ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو نقل کرنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کا فائدہ اٹھائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ رمضان کے احکامات کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے. میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. دیکھیے یہ آیت جو ہے اس میں اللہ نے دعا کے احکام بیان کیے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ذرا سا اس کو تفصیل سے بیان کروں کیونکہ بہت اہم چیز ہے. لیکن کچھ چیزیں اختصار سے آج بیان کر دیتا ہوں. کچھ چیزیں. پہلی چیز، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے اللہ نے دی ہے. پہلی عبادت جو اللہ نے بطور عبادت اپنے بندوں کو عطا کی ہے وہ دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور اماں حوا کو، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے توبہ کے کلمات القاء کی ہے، آدم کے دل میں ڈالے. وہ کیا تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. دعا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اللہ کے نبی ایک روایت ہے مگر اس پہ کچھ کلام ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اگر ہمارا آپ غور کریں تو تمام عبادتوں میں آپ کو مرکزی چیز دعا ملے گی. ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہیں
داخل ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، وضو کے لیے بیٹھے بسم اللہ، وضو ختم ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہم آ کر کے قبلہ رخ کھڑے ہوئے، نیت باندھی، ثنا یا اللہم باعث، دعا۔ سورہ فاتحہ اس کے 7 نام ہیں، اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے اس کا سورۃ الدعاء، اس کا ایک نام یہ بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بڑائی بیان کی۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہر بات کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کیونکہ اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں، پوری بندگی اور رب کی پوری بڑائی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ میری ساری عبادتیں معبود کسی کے لیے نہیں ہے سوائے تیرے، یہ پوری بندگی بیان کر دی۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں، تو مانگنا صرف تجھ سے، جھکنا صرف تیرے سامنے، پوری باتیں آ گئی۔ اب اس کے آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھا راستہ مانگنا ہے، مانگا اللہ سے وہ راستہ جس پر تیرے نیک اور انعام یافتہ بندے چلے، اور اس راستے سے بچا جس راستے پر چل کر لوگ گمراہ ہوئے اور تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں عطا کروں گا، یہ نماز ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سجدے میں دعا، اللہ کی بڑائی، سجدے سے رکوع میں دعا، رکوع سے اٹھ کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر دونوں کے سجدے کے درمیان کتنی زبردست دعا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، وعافنی، عافیت میں رکھ، ہر چیز سے محفوظ رکھ، وارزقنی، اب دنیا کی زندگی گزارنا ہے تو مال بھی چاہیے نا، تمام وسائل بھی چاہیے، اے اللہ مجھ کو رزق دے، سب مانگ لیا۔ ذرا سا دیکھیے قاعدے میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو کیا التحیات پڑھا، درود شریف پڑھا، یہ سب دعا ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور اللہ کی 10 نعمتیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دیکھیے دعا پوری دعا ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، بہت، ولا یغفر الذنوب، اے اللہ معاف فرما، مغفرت فرما، گناہوں کو بخش دے، الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، پوری دعا ہے۔ سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دعا پوری آپ پڑھتے جائیے۔ ایسے ہی حج کرنے جاتا ہے جب آدمی، تو دیکھیے جب آدمی طواف کرتا ہے اس کے لیے دعا ہے، جب سعی کرتا ہے تو دعا ہے، میدان عرفات جس کے بارے میں کہا گیا الحج یوم العرفہ، حج پورا عرفہ، عرفہ کے دن کیا کرتا ہے؟ صرف دعا، صرف دعا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 وقت، مسند احمد کی روایت ہے، دعا کی قبولیت کا ہے، بہت سارے اوقات بیان کیے گئے ہیں، اس میں رمضان مہینے میں افطار کا وقت بھی ہے۔ اور دعا بندگی کے شعور کو بیدار کرتی ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں ڈالتی ہے۔ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھ کو عطا کرنے والا ہے، تو رب کی عظمت دل میں آئی کہ اس عظیم و اس قدرت و اختیار کے مالک رب سے مانگ رہا ہوں، میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، یہاں مجھ کو رسوائی نہیں ہوگی، نہ ماننے پر نہ مانگنے پر ناراض ہوگا۔ بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے، میرا ایک رب ہے، میری مشکلات کو ٹالنے والا، میری تمنائیں اور آرزوؤں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والا، میری خواہشات جائز جو ہے اس کو پورا کرنے والا ایک رب ہے میرا، پورا شعور بیدار ہوتا ہے۔ دعا، دعا بندے اور رب کے درمیان انتہائی مضبوط تعلق ہے، انتہائی مضبوط تعلق، یہ دعا ہے۔ کبھی کبھی ایسا مرحلہ انسانی زندگی میں آتا ہے جب اپنا راز، اپنا درد آدمی اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو انتہائی کلوز
دل کا قریب جگری دوست کو نہیں بیان کر پاتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں. کوئی کاندھا نہیں ہوتا ہے جہاں وہ سر رکھ کر ہوئے، لیکن ایک در ہمیشہ اس کے پاس باقی رہتا ہے. اس رحیم و کریم رب کا اس کے سامنے پورا درد بیان کر دیتا ہے، سارا بیان کر دیتا ہے کھل کر. یہ دعا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو ہر جگہ آپ کو دعا کا تذکرہ ملے گا. جب مصیبت میں پہنچتا ہے آدمی تو یہی دعا ہے جو اس کو نکالتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، یہی دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری سے شفا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، یہی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کی رحمت گئی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر گئی. یہی دعا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یہ دعا مشکل ترین حالات سے نکلتا ہے اسی دعا کے لیے. محرومیاں نعمتوں سے سرفراز کر دیتی ہے اسی دعا کی وجہ سے. سازشوں سے آدمی محفوظ ہوتا ہے اسی دعا سے. یہ دعا بڑی قیمتی چیز اور بڑی زبردست عبادت ہے. اچھا، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت. بلکہ نیند میں سے آنکھ کھلی آپ ایک جملہ دعا کا کر لیجیے، ایک جملہ کہہ دیجیے، بس. اس کا کوئی وقت نہیں، مقام بھی نہیں، ہر جگہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں. ایسی عبادت ہے. بہت زیادہ اس کے لیے پابندیاں کچھ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کسی بھی وقت میرے بندے کو ضرورت پڑے گی. تو بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھانا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی جگہ سر کو اٹھا لے وے، دل کو جھکا دے وے، گر گڑائے اور بل بلائے، میری رحمت تڑپ کر جائے گی اللہ. اسی لیے اس کے احکامات ایسے ہیں. لیکن افسوس، اتنی اہم عبادت، اس کے اندر جو کیا گیا، شرک کو ڈالا گیا، بندوں میں یہ ڈالا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجرم اور گنہگار کی نہیں سنتا ہے. اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے. بہت خطرناک چیز ہے. علامہ احسان علیہ ظہیر کا مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ اتنا غلط فلسفہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہو رہا ہے. اس فلسفے کی وجہ سے اللہ سے جو اس کی محبت اور تعلق ہے وہ کم، اب بندوں سے تعلق. علامہ احسان علیہ ظہیر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وسیلے سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ایک بڑی پیاری مثال آپ نے دی. لوگ کہتے ہیں نا کہ نیک آدمی کا وسیلہ لگانا چاہیے کیونکہ بغیر وسیلے کے نہیں پہنچتا ہے. علامہ نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے جلسے میں کہا کہ ایک ایسا مسلمان یہاں لایا جائے جو فاسق، فاجر، مجرم، گنہگار، نماز روزہ کچھ نہیں، بس صرف گھر کا خاندانی مسلمان، بس نام اس کا مسلمانوں جیسا. اس کو کہا جائے کہ اللہ کے بارے میں کچھ سخت جملے کہیں، غلط جملے. میں بیان کر رہا ہوں تو دل کانپ رہا ہے، آپ سنتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے. اللہ کے بارے میں کوئی ایسا ویسا جملہ زبان سے نکلے تو اللہ کے غضب سے کون بچانے والا ہے؟ کوئی ہے بچانے والا؟ بتاؤ، بولے گا؟ نہیں بولے گا. کتنا بھی بڑا مجرم ہو. کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ ابھی زبان سے جملے ادا ہوئے اور اگر غضب آ گیا اس کا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. علامہ نے یہی سوال کیا، کیا تم سوچتے نہیں اس کو برا بھلا کہا جائے تو بلا کسی وسیلے کے سنے، اور جب بل بلا کر گڑ گڑا کر بندہ اس سے مانگے تو کہے وسیلے سے آپ سوچتے نہیں؟ وہ تو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. جب بل بلا کر گڑ گڑا کر پریشانی میں پکارتے ہیں الہ مع اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو ان کی پکار کو سنتا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ سوچتے نہیں؟ ہمارے یہاں فلسفہ بنا لیا گیا. مجرم اور گنہگار آدمی اگر اللہ سے مانگے تو وسیلہ اسی لیے لگایا جاتا ہے. انتہائی غلط چیز ہے. بلکہ اس میں بے شمار دلیلیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. اللہ نے پہلے ہی دن اس کو صاف کیا کیونکہ دعا کا معاملہ ہر پل چلتا ہے، بچپن سے لے کے جوانی، بڑھاپا، سب جگہ. دولت ہو، شہرت ہو، جوانی ہو، محرومی ہو، کمزوری ہو، بیماری ہو، ہر جگہ دعا لگتی ہے. ہر جگہ بہت مال ہے، اللہ حفاظت کر، رب العالمین بہت مال ہے، حفاظت کی دعا مانگتا ہے اللہ. سب چلتا ہے ہر جگہ.
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو بالکل صاف کر دیا. بس وسیلے کی تفصیل آئندہ ہفتہ بیان کروں گا انشاءاللہ کیسے صاف کیا. اللہ رب العالمین نے جو واقعات قرآن میں بیان فرمایا ہے اس لیے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو ابلیس سب کو کہا کہ سجدہ کرو. ابلیس جو جنوں میں سے تھا سب نے سجدہ کیا, سارے فرشتوں نے, ابلیس نے انکار کیا. اب اللہ نے اس سے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من نار وخلقته من طین, کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر من نار, میں آگ سے بناؤں اور اس سے بہتر ہوں, یہ تو مٹی سے بنے ہیں. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے, اس کے اندر تمازت ہے. حالانکہ غور کریں اسی ایک جملے پر, اللہ نے کہا سجدہ کر, اس نے سجدہ نہیں کی تو نافرمانی کی نا. نافرمان بہتر ہو سکتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم سے بہتر ہوں, حالانکہ اس کو اپنے آپ کو نافرمان کہنا چاہیے ابلیس کو. خیر, اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا نکل جا میرے دربار سے, راندہ درگاہ ہو جائے. جب اللہ نے یہ حکم دیا تو ابلیس نے کیا حرکت کی جانتے ہو؟ دنیا میں ابلیس سے برا کوئی شخص ہے؟ کوئی ہے؟ ارے انبیاء کا مخالف, اولیاء کا مخالف, تمام نیک کاموں کا, نیک لوگوں کا مخالف, برائی کا دائی, مجرم گنہگار, اللہ کے جناب میں بول کر نکلا کہ تم ہر راستے پر بیٹھوں گا اور گناہ کی دعوت دوں گا. ہے اس سے برا کوئی؟ لیکن بڑا عجیب کام ابلیس نے کیا تھا, اس کو یہ شعور تھا. وہ جب اللہ نے حکم دیا نکل جا میرے دربار سے, راندہ درگاہ ہو جا, تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہتا ہے قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. کہتا ہے اللہ مجھ کو قیامت تک چھوٹ دے. وہ اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے لیے, ابلیس کے بھی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹایا, کہا جا تجھ کو قیامت تک کیا چھوٹ ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ مجرم کی نہیں سنتا, قیامت تک کوئی نہ کہہ سکے, اسی لیے پہلے ہی دن اس سبق کو یاد دلا دیا اور صاف کر دیا کہ کتنا بھی بڑا مجرم ہے, ہاتھ اٹھا, میرا رحم, میرا کرم میرے غضب پر غالب ہے. رب العالمین پہلے ہی دن صاف کر دیا اس معاملے کو. لیکن معاف کیجئے گا, اتنی اہم عبادت دعا, اتنی اہم چیز, اس میں بہت زیادہ غلطیاں کی گئی ہیں. میں انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بتاؤں گا. لیکن دعا ایک جملہ صرف. اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ اگر اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے, اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے. ہمیشہ ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے, ہمیشہ. اگر نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ ایسا عطا کرنے والا ہے. اور کبھی نا امید ہو کر نہیں مانگنا. اللہ کے نبی نے کہا معاملہ جیسا ہوتا ہے, ایک آدمی ڈھل مل مانگ رہا ہے تو ڈھل مل معاملہ, یقین کامل سے مانگیے. اس کائنات کا خالق و مالک ایسے خزانوں کا مالک ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے. سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, لمبی روایت کے میں آخری ٹکڑا سناؤں گا صرف, اور یہیں پر اپنی بات سمیٹ دوں گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو, یا عبادی, تم سب گمراہ تھے, میں نے تم کو ہدایت دی. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی, سب کو میں نے ہدایت, تم سب بھوکے ہو, میں تم کو کھلاتا ہوں. کیسے اللہ کھلاتا ہے؟ نہیں تو کروڑ روپیہ ہے آدمی کے پاس, حلوائی کی دکان پر ایک چھڑاک جلیبی نہیں کھا سکتا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا شوگر ہے. اللہ کھلاتا ہے. دانت ٹوٹ گئے, سامنے بیٹھ کر کے ایک بچہ گنا کھا رہا ہے, پھلی کھا رہا ہے, اب دانت ہی نہیں ہے, اللہ کھلاتا ہے. کون؟ اللہ کھلا. کروڑوں ہے, ڈاکٹر بول دے گا یہ مت کھانا, نہیں تو کام ختم ہو جائے گا. اللہ کھلاتا ہے. رب العالمین, بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی ہے. سب بھوکے تھے, سب ننگے ہوں, میں پہناتا ہوں, سب بے شمار چیزیں بیان کی ہے, ساری نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کچھ چیزیں بیان کی. آخری جملہ کیا؟ اے میرے بندو, تم دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح اگر ہو جاؤ, سب آدم سے لے کر قیامت تک, تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. سب نافرمان بن جاؤ تو. اور اگر دنیا کے سارے انسان انتہائی نیک اور فرما بردار بن جائے تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اے میرے بندو, آدم سے لے کر قیامت تک جس رب کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اس کی عظمت, اس کے خزانے, اس کے اختیار کی ایک جھلک ذرا سا دیکھیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں.
اور ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتوں کو پیش کرے. کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ایک آدمی کی، کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، کتنی تمنائیں ہوتی ہیں. اب امریکہ میں ایک گھر تھوڑی مانگے گے، پورا امریکہ ہی مانگے گا آدمی جب مانگنا ہے، اور یقین کامل ہے کہ سب پورا ہوگا. تو اللہ نے کیا کہا؟ ساری ضرورتیں سارے بندے اگر پیش کر دیں میں، سب کی ضرورتوں کو میں پورا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالتے ہو. تم جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے وہ رب العالمین. کبھی جھجک کر نہیں مانگنا، پورے یقین کے ساتھ مانگنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ اہم ترین عبادت دعا، رب العالمین مانگنے والا بنا. رب العالمین کسی اور کے سامنے کبھی ہاتھوں کو نہ پھیلائے. رب العالمین اللہ تجھ سے ہمارا تعلق انتہائی مضبوط ہو جائے. اللہ ہر وقت تیرے سامنے جھکنے والا بنا. رب العالمین الہ العالمین توبہ اور استغفار کی توفیق دے. تیری عظمت کو دل میں راسخ کر دے. رب العالمین الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.